بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. مجھے حکم ہے تاریخ جمعیت علماء ہند پر کچھ عرض کرنے کا، اور جو میرا مقررہ وقت ہے وہ 15 منٹ ہے، جس میں سے کچھ منٹ گزر چکے ہیں. اگر میں اپنی آسانی کے لیے کہہ رہا تھا. جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر بات کریں تو اس کے دو انداز یا دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو تاریخ وار چیزوں کو بیان کیا جائے، مثلا یہ کہ نومبر 1919 میں پہلا مشورہ ہوا اور اس میں فلاں فلاں علماء شریک ہوئے. پہلی میٹنگ میں درگاہ سید حسن رسول نما میں 12 علماء بنیادی مشورے کے لیے شریک ہوئے. پھر اسی دن شام کو 25 علماء دوبارہ بیٹھے، ایک مشورہ ہوا. اور اس کے بعد امرتسر میں باقاعدہ جمعیت علماء کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا. پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کو مستقل صدر بنایا گیا. ان کی وفات کے بعد پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صدر بنایا گیا، جو 1940 تک مسلسل صدر رہے. پھر حضرت شیخ الاسلام کا دور آیا جو 17 سال 18 سال جاری رہا. پھر حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر بنے. ان کی وفات کے بعد مختصر عرصے کے لیے مولانا عبداللہ وہاب عربی صدر ہوئے، اور اس کے بعد فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی نور اللہ مرقدہ کا دور آیا. اسی انداز سے اور معلومات پہلے ناظم عمومی مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور معلومات کے اس کے پس منظر میں کن کن حضرات نے کام کیا، اس کو بھی اپنے اپنے انداز سے لوگوں نے لکھا ہے. بنیادی طور پر دو تین نام ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننے والوں نے زیادہ زور دے کر لکھا ہے کہ وہ اس نظریے کے محرک ہیں. ایک تو حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا سجاد صاحب نے بہار کی سطح پر جمعیت علماء بہار یا انجمن علماء بہار پہلے ہی قائم کی تھی 1917 میں. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1918 میں اس خیال کا اظہار کیا تو لوگوں سے، اور اس کے لیے ذہن سازی شروع کی تھی کہ علماء ہند کی کوئی تنظیم ہونی چاہیے. اسی طرح سے حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی بھی ذہن سازی کر رہے تھے علماء کی اجتماعی پلیٹ فارم بنانے کے لیے. اور ایک نام اس میں اور آ سکتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا. جب وہ جمعیت علماء کی میٹنگوں میں شریک ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے میں 1911 سے پریشان تھا اور کوشاں تھا، اور اس کے لیے ذہن سازی کر رہا تھا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی بڑے کام کے شروع ہونے کے لیے انفرادی طور پر جو افراد سامنے آتے ہیں، جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، ان کا کردار یقیناً اہم ہے، وہی اصل ہوتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ اس دور کے اجتماعی ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے. حالات ایسے رخ پر جاتے ہیں کہ ملت کا اجتماعی ضمیر اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے. جیسے دارالعلوم دیوبند کے قیام میں اب وہاں بحث شروع ہو جائے کہ کون بانی ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا جو دلوں میں ڈالا گیا. تو اسی طرح سے جمعیت علماء ہند کے قیام کا معاملہ ہے کہ حالات جس رخ پر جا رہے تھے ملک کے، اور ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں جس انداز سے اپنا وقت گزار رہا تھا، اس کے رہتے ہوئے یہ طبقہ جس کو علماء کے نام سے سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے،
اور جس کے بنیادی اور حقیقی کردار کو دوسرے طبقوں میں بہت سی مرتبہ ویسے تسلیم نہیں کیا جاتا جیسا اس کا حق ہے، یہی طبقہ یہ ہمت کر سکتا تھا کہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جمعیت علماء ہند یہ تحریک شیخ الہند کے نتائج میں سے ہے، یا اس کے ثمرات میں سے ہے، یا اس کی برکات میں سے ہے۔ ضابطے میں بہت سی باتیں اس سے الگ کہی جا سکتی ہیں، یعنی مثلا یہ کہ فلاں نے شروع کیا اور علماء دیوبند کو شامل کرنے کے لیے فلاں اقدامات کیے، وہ ٹھیک ہے، اس سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن کل ملا کر جو ماحول بنتا ہے وہ اس ذہن سازی سے تیار ہوتا ہے جو کسی طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ مسلح جد و جہد کی آخری شخصیت ہے ہمارے یہاں، اور پرامن یا عدم تشدد والی جد و جہد کی پہلی شخصیت۔ اس اعتبار سے جمعیت علماء ہند بھی اسی پس منظر میں قائم ہوئی ہے کہ ہندوستان اور پورے ملک کے تمام باشندوں کی اور ملت اسلامیہ کی ضروریات کو عدم تشدد کے ساتھ سامنے رکھا جائے اور اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اس کے سلسلے میں دو باتیں مناسب معلوم ہوتی ہیں کہ پیش کی جائیں۔ ایک تو جمعیت علماء کے جو اغراض و مقاصد ہیں، جمعیت علماء کو کیوں قائم کیا گیا، اور اس کی روشنی میں جمعیت علماء نے اپنا کام کیا۔ بہت مختصر الفاظ میں جو جمعیت علماء کے اغراض و مقاصد لکھے گئے ہیں: اسلام، شعائر اسلام اور مسلمانوں کے معاصر و معابد کی حفاظت، مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی، تمدنی اور شہری حقوق کی تحصیل و حفاظت، مسلمانوں کی مذہبی، تعلیمی اور معاشرتی اصلاح، ایسے اداروں کا قیام جو مسلمانوں کی تعلیمی، تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی ترقی و استحکام کا ذریعہ ہوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کے مختلف فرقوں کے درمیان میل جول پیدا کرنا اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، علوم عربیہ و اسلامیہ کا احیاء اور زمانہ حال کے مقتضیات کے مطابق نظام تعلیم کا اجرا، تعلیمات اسلامی کی نشر و اشاعت، اسلامی اوقاف کی تنظیم و حفاظت۔ ایک جمعیت علماء کا تعمیری پروگرام ہے مختلف مذہبی فرقوں کے لوگوں کا مشترکہ اجتماع کرنا، نادار طلبہ کو تعلیمی وظائف دینے کا انتظام کرنا، شہری ضروریات کے لیے قوم و ملت کی خدمت کرنا، پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں، بیواؤں، مجبور لوگوں اور غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد کرنا، فضول رسم و رواج اور اسراف بیجا کی اصلاح کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا، اقتصادی پہلو سے مسلم فنڈ یا امدادی فنڈ قائم کرنا اور اسے چلانا، کوآپریٹو سوسائٹی کے ذریعے کاروبار وغیرہ کو فروغ دینا، گھریلو دستکاریوں اور چھوٹی صنعتوں کو رواج دینا، دینی پہلو سے سیرت یا اخلاق یا تاریخ اسلام وغیرہ موضوعات پر اجتماع کرنا، ترجمہ قرآن اور درس حدیث کا اہتمام کرنا اور رواج دینا، مذہبی لٹریچر تیار کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کا انتظام کرنا، مذہبی، اخلاقی اور اصلاحی و علمی رسالے اور کتابیں چھپوانا، ماحول کے مطابق اصلاحی مقالے مرتب کرانا اور مباحثے کا انتظام کرنا، اجتماعی مطالعے کو مقبول بنانا۔ یہ مقاصد سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جمعیت علماء کی کارگزاری کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ تقریباً انہی خطوط پر جمعیت علماء اپنے ہر دور میں کام کرتی رہی ہے۔ عام طور پر آج کل جب کچھ لوگ جمعیت علماء کے بارے میں کسی خاص نقطۂ نظر کے تحت بات کرتے ہیں اور محدود پس منظر میں بات کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء فرقہ وارانہ فسادات سے متاثر ہونے والے لوگوں کی امداد اور ان کی آباد کاری کا کام کرتی ہے، اور یہ اس کا گویا کل کام ہے، ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو حضرات جمعیت علماء سے متعلق ہیں ان کے ذہن میں جمعیت کے مقاصد بھی ہونے چاہیے، اور یہ بھی کہ جمعیت علماء نے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں محنت کی ہے،
اور جمعیت علماء کا دائرہ پورے ملک میں کام کرنے کا رہا ہے۔ دو تین ٹکڑے اکابر کے خطبات صدارت کے سن لیں، اس سے جمعیت علماء کی تاریخ کی طرف کچھ اشارے ملیں گے۔ مثلاً حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے 8ویں اجلاس عام کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں کہتے ہیں، جمعیت علماء ہند نے اپنی 7-8 سالہ چھوٹی سی عمر میں، یہ 1927 کا اجلاس ہے، جو قومی و ملی خدمات انجام دی ہیں ان کی تفصیل کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کا زیادہ وقت صرف کر دینا مناسب نہیں سمجھتا، تاہم ان کا اجمالی نقشہ پیش کر دینا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو اس مذہبی ادارے کی وقت و ضرورت اور اس کے بقا و اعانت کی صحیح حالت کا اندازہ ہو جائے اور آپ اپنا فرض بھی پہچانیں اور اس کے ادا کی جانب متوجہ ہوں۔ سب سے زیادہ روشن کارنامہ جمعیت علماء کا یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں باہمی مصالحت و رواداری پیدا کی اور علماء اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں نمایاں کام کیا۔ ایسے اصول وضع کیے جس سے علماء اسلام باوجود اپنے اپنے مذہبی خیالات و معتقدات پر قائم رہنے کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کی مشترکہ ضروریات پر غور کریں اور مشترکہ مفاد کی تحصیل میں کنفس واحدہ شریک ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء کے سلسلے میں اپنے خطبہ صدارت میں مختلف جگہ خیالات کا اظہار فرمایا۔ ایک ٹکڑا آپ سنیں، یعنی جمعیت کا دائرہ کار اور جمعیت کس کس میدان میں کام کرتی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرات ہندوستان کے آئینی مسئلے کے متعلق جمعیت علماء ہند بارہا اپنے نظریے کا اظہار کر چکی ہے۔ 1945 کا خطبہ صدارت ہے۔ خلاصہ یہ ہے، یعنی جمعیت جو پیش کر رہی ہے، نمبر 1، ہندوستان کا دستور حکومت وفاقی اصول پر مرتب کیا جائے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ تیار کرنے میں جمعیت علماء حصہ لے رہی ہے اور اس کے لیے تجویز دے رہی ہے۔ ہندوستان کا دستور حکومت وفاقی اصول پر مرتب کیا جائے۔ نمبر 2، تمام صوبے مکمل طور پر آزاد ہوں اور غیر مسلحہ اختیارات انہی کو حاصل ہوں۔ وفاقی مرکز کو صرف وہی اختیارات حاصل ہوں جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں۔ وفاقی وحدتوں کے لیے حق خود ارادیت تسلیم کیا جائے۔ وفاق کی تشکیل ایسے اصول پر کی جائے جس میں مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور تہذیبی حقوق کا اس طرح تحفظ کیا جائے جو مسلمانوں کے لیے قابل اطمینان ہو۔ جمعیت علماء کے نزدیک اگر مذکورہ اصول پر وفاق کی تشکیل کی جائے تو وفاقی مرکز میں مسلم اور غیر مسلم جماعتوں کے حقوں کی حفاظت کا مسئلہ فریقین کے لیے قابل اطمینان طور پر حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں جمعیت علماء کا جو اصول کار رہا ہے اس کے پیش نظر اس نے دفعہ 4 میں مجوزہ صورتوں کے علاوہ کسی ایسے اصول کے لیے گنجائش باقی رکھی ہے جو وفاق میں مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے سکے۔ یہ ٹکڑا خاص طور پر اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء کی خدمات کا تسلسل جو آج بھی الحمدللہ پوری قوت اور وسعت اور مضبوطی کے ساتھ جاری ہے، اس کا انکار بھی ہو رہا ہے اور موجودہ حالات میں جو یقیناً ناگوار ہیں، اور دوسری بات یقینی طور پر وہ جمعیت علماء کی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء کی پالیسی قدرت کے نظام کے تحت پورے طور پر کامیاب نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ اشارہ میرا سمجھ رہے ہیں، جو حالات ہیں، جتنے بھی خراب حالات ہیں، دوراہے پر آیا اور تقسیم ہوا، اور جو کردار آج ہے، یہ ظاہر ہے کہ دونوں کردار ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور جمعیت علماء کے موجودہ خطاب بھی اپنے اکابر کے اسی نہج پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ قائم ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ رندان قناعت پیشان رکھی تھی بنائے میخانہ، جھکتا ہے انہی کے قدموں پر چلتا ہے جو کوئی پیمانہ۔ اس پہ الحمدللہ ہم قائم ہیں، لیکن ہمیں یہ بات اب علمی انداز میں بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اسی رخ سے حملہ بھی ہو رہا ہے۔
اچھا پھر حملے کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہمارا یا ہماری تنظیم کے اوپر ہو رہا ہے لہٰذا اس سے ہم پریشان ہوں، بلکہ اس سے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے اور صحیح رخ اور صحیح نظریہ مشتبہ ہو رہا ہے. کسی بھی معتبر اور صحیح تنظیم اور ادارے کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اس کے خدام اور اس کے کارکنان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ملت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس پر ہمیں خاص طور سے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جمعیت علماء کی تاریخ کو بہت مختصر مگر بہت ایک خاص رخ سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جمعیت علماء کو باقی رکھے اور جو اس کے کا روشن کردار ہے، تاریخی کردار ہے جو اس نے اپنے تمام ادوار میں ادا کیا ہے، اس کو پوری قوت اور مضبوطی سے آنے والے وقت میں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.